بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدر محترم عزیزان گرامی قدر، کلام مسنون. اصطلاح میں حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کو کہتے ہیں. حتیٰ کہ اگر حضور کے سامنے کوئی بات ہوئی اور اس سے آپ نے منع نہیں فرمایا، نہ اس کی تردید کی، تو وہ بھی حدیث کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہے. اسے اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو تو مرتب اور مدون شکل میں امت کو دیا، لیکن اپنی احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب فرما کر نہیں دیا تھا. کافی عرصے کے بعد بعض حضرات نے اپنے طور پر ان احادیث کو جمع کرنا شروع کیا جو اس وقت لوگوں میں زبان تھیں. احادیث کے اس قسم کے بہت سے مجموعے ہیں، لیکن ان میں سے 6 مجموعے ایسے ہیں جنہیں سنی حضرات صحیح مانتے ہیں. شیعہ حضرات کے اس قسم کے اپنے مجموعے ہیں. سنیوں کے ان مجموعے میں امام بخاری اور مسلم کے مجموعے صحیح ترین تسلیم کیے جاتے ہیں، اور بخاری کو اصل الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے. ان جامعین احادیث کا مختصر تعارف اسدال. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بخارا میں پیدا ہوئے اور قریب 256 ہجری میں سمرقند میں وفات پائی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ ایران کے مشہور شہر نیسا پور میں پیدا ہوئے اور 261 ہجری میں وفات پائی. امام ابو موسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایران کے شہر ترمذ میں پیدا ہوئے، سال وفات 279. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ سیستان ایران کے رہنے والے تھے، 275 ہجری میں وفات پائی. ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ یہ شمالی ایران کے شہر قزوین کے رہنے والے تھے، سن رحلت 273 ہجری ہے. اور امام نسائی علیہ الرحمہ یہ مشرقی ایران کے صوبہ خراسان کے ایک گاؤں نسا میں پیدا ہوئے. ان کا سن وفات 303 ہجری ہے. جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھ لیا ہوگا، یہ تمام حضرات ایران کے رہنے والے تھے اور انہوں نے اپنے مجموعوں کو لوگوں کی زبانی روایت سے 3 صدی ہجری میں مرتب فرمایا. ان مجموعوں سے اتنا عرصہ بعد اور اس طرح مرتب کیے جانے کا نتیجہ ہے کہ اور تو اور خود سنی حضرات بھی ان مجموعوں کی تمام احادیث کو صحیح تسلیم نہیں کرتے. کوئی ایک حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے تو دوسرا اس سے انکار کرتا ہے. چنانچہ امت میں
اس وقت جس قدر اختلافات پائے جاتے ہیں ان کی بنیادی وجہ بیشتر یہی ہے۔ ان اختلافات کی نوعیت اور شدت کیا ہے، اس کے لیے ہم ان باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتے جو ہزار برس سے امت میں متواتر چلی آ رہی ہیں۔ میں اس سلسلے میں خود اپنے زمانے کے 2 مکاتب فکر کا ذکر کر دینا کافی سمجھتا ہوں جو حدیث کے بہت بڑے حامی ہیں۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب صدر جمعیت اہل حدیث اپنے رسالہ جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث میں تحریر فرماتے ہیں۔ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ تحقیق و تصدیق کے بعد حدیث کا ٹھیک وہی مقام ہے جو قرآن عزیز کا ہے، اور پھر حقیقت اس کے انکار کا ایمان اور دیانت پر بالکل وہی اثر ہے جو قرآن عزیز کے انکار کا ہے۔ جو احادیث قواعد صحیحہ اور ائمہ سنت کی تصریحات کے مطابق صحیح ثابت ہوں ان کا انکار کفر ہوگا اور ملت سے خروج کے مترادف۔ آگے چل کر وہ رقم تراز ہیں کہ بخاری اور مسلم کی احادیث پر امت متفق ہے، ان احادیث کی صحت قطعی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اہل حدیث حضرات کے عقیدہ کے مطابق بخاری اور مسلم کی کسی حدیث کے انکار کفر ہے اور ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس سید ابو العلا مودودی صاحب کا ارشاد ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں کہ بخاری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو جوں کا توں بلا تنقید قبول کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ کوئی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اس کی نسبت کا صحیح اور معتبر ہونا بجائے خود زہر بحث ہوتا ہے۔ آپ یعنی فریق مخالف آپ کے نزدیک حرف روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں۔ ہم سند کی حجت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل نہیں مانتے۔ یہ مودودی صاحب کا ارشاد تھا۔ یعنی مولانا محمد اسماعیل صاحب کے نزدیک بخاری یا مسلم کے مجموعے کی کسی ایک حدیث کے انکار بھی کفر ہے۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ سندی نہیں ہے، ان میں سے جسے ہم صحیح سمجھیں گے اسے ہی صحیح تسلیم کریں گے، دوسری احادیث کو صحیح تسلیم کریں گے ہی نہیں۔ خود حنفی حضرات بخاری اور مسلم کی قریب 200 احادیث کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، اہل حدیث حضرات ان مجموعوں کی کسی ایک حدیث کے انکار کو بھی کفر قرار دیتے ہیں اور ایسا سمجھنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ جب بخاری اور مسلم کا جو حدیث کے صحیح ترین مجموعے سمجھے جاتے ہیں ان کے متعلق بھی متبعین حدیث کے دوسرے گروہ کی یہ کیفیت ہے تو باقی مجموعوں میں اختلافات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مجموعوں کی تعداد 50 کے قریب بتائی ہے اور وہ ان سب میں صحیح اور غیر صحیح کا اختلاف مانتے ہیں۔ یہ ہے حالت احادیث کے موجودہ مجموعوں کی، لیکن اس کے باوجود اقوال اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجموعہ ایسا بھی ہے
جس کے کسی ایک لفظ میں بھی کسی مسلمان کو خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ، حنفی ہو یا اہل حدیث، مولانا محمد اسماعیل صاحب ہوں یا مودودی صاحب، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس مجموعہ میں اس قسم کے اقوال بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ وہ مجموعہ میرے پاس موجود ہے۔ میں آج کی نشست میں اس میں سے کچھ اقوال پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس خطاب کے خاتمہ پر میں اس مجموعہ کی زیارت بھی آپ حضرات کو کرا دوں گا۔ قلت وقت کے پیش نظر میں ان اقوال کا صرف اردو ترجمہ اور ان کا مفہوم پیش خدمت کروں گا۔ متن بعد میں آپ حضرات خود دیکھ لیجیے گا۔ واللہ المستعان، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سب سے پہلے خدا کے تصور کے متعلق بات سنیے۔ دین کی بنیاد ایمان خداوندی پر ہے، لیکن خدا پر ایمان کے یہ معنی نہیں کہ خدا کے متعلق جس قسم کا جی چاہے تصور قائم کر لیا جائے اور اسے خدا پر ایمان قرار دے دیا جائے۔ خدا پر ایمان کے معنی ہے خدا کا صحیح تصور۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ان اقوام و افراد کو بھی خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے جو خدا کے منکر نہیں، اسے مانتے ہیں۔ ان لوگوں کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دینے سے مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا کا صحیح تصور اپنے سامنے رکھیں۔ اس اعتبار سے میں سب سے پہلے خدا کے اس تصور کو پیش کرتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس سلسلے میں پہلے کائناتی خدا کو سامنے لایا گیا اور آپ نے فرمایا، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 مراحل میں پیدا کیا؟ تم غیر خدائی قوتوں کو اس کا ہمسر قرار دیتے ہو، حالانکہ وہ خدا جملہ کائنات کا نشو و نما دینے والا ہے۔ فرمایا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر زمین کی گردش کو خدا ساکت کر دے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تمہارے ہاں ہمیشہ رات ہی رات رہے، دن نہ چڑھے، یا دوسری طرف دن ہی رہے، رات پڑے ہی نہیں، تو وہ کون ہے جو زمین کے اس سکون کو مبدل بہ حرکت کر کے سلسلہ لیل و نہار کو جاری کر سکے؟ یہ اس کی رحمت ہے جو اس نے اس سلسلہ کو یوں قائم کیا ہے کہ تمہارے لیے کام اور آرام کے وقت سے باری باری آتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا، تم مجھے بتاؤ کہ خدا کے سوا وہ کون ہے جو تمہیں دہر در کے تعین راستوں کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ سب خدا ہی کا ہے اور اس کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اسباب رزق کس سے پیدا اور مہیا کردہ ہیں؟ وہ کون ہے جو تمہاری سماعت و بصارت پر پورا پورا اقتدار رکھتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کا قانون تخلیق بے جان مادہ سے زندگی کی نمود کرتا اور زندہ اجسام کے عناصر کو ہر عام تلف کر کے ان کی جگہ جدید سالمات وجود میں لاتا ہے؟ وہ کون ہے جو اس عظیم سلسلہ کائنات میں تدبیر امور کرتا ہے؟ یہ ہے تمہارا رب جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، لیکن تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تم ایسی کھلی ہوئی حقیقت کے بعد جس کا تمہیں خود اعتراف ہے غلط راستے پر چل نکلتے ہو۔ اس خدا نے کائنات کی تخلیق کی ابتدا کی تھی اور اب وہ اسے مختلف گردشیں دے کر سنوارتا چلا جاتا ہے۔ کیا اس تمام نظم و نسق میں کسی اور کا قانون شریک و سہیم ہے
ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا پر ایمان رکھنے کے مدعی ہو، تمہیں یہ تو تسلیم ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی ملکیت ہے، وہی کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے کو نشو و نما دیتا ہے، اور اس کا مرکزی کنٹرول بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر شے کا محافظ ہے، لیکن اسے کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ اتنا کچھ تو تم مانتے ہو، لیکن اس کے بعد یہ کیوں نہیں مانتے کہ جس طرح کائنات کی ہر شے اس کے قوانین کی اطاعت کرتی ہے، تمہیں بھی اس کے قوانین کی اطاعت کرنی چاہیے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس مقام پر آ کر تمہیں کیا ہو جاتا ہے، وہ کون سی بات ہے جس سے تم اس معاملہ میں دھوکہ کھا جاتے ہو؟ ارشاد ہوا، ذرا سوچو کہ اگر کائنات پر خدا کا نظام نشو و نما محیط نہ ہوتا، وہ نظام جو ہر شے کے سامان پرورش بھی مہیا ہم پہنچاتا ہے اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی کرتا ہے، تو زندگی کے خطرات سے تمہیں کون بچا سکتا تھا؟ یاد رکھو، اس کے سوا تمہارا کوئی حامی ناصر نہیں، وہی تمہیں سامان زیس عطا کرتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد انسان کی اپنی دنیا کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد ہوا، خارجی کائنات کے بعد تم خود اپنی طرف آؤ اور مجھے بتاؤ کہ اگر خدا تمہاری سماعت و بصارت اور سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سلب کر لے تو وہ کون ہے جو تمہیں یہ قوتیں اور صلاحیتیں واپس بنا دے یا اس تباہی سے تمہیں محفوظ کر لے جو قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کا فطری نتیجہ ہوتی ہے؟ یاد رکھو، خدا مالک الملک ہے، خدائی اور کبریائی کی اقتدارات صرف اسی کو حاصل ہیں۔ قوموں کی حکومت و سطوت، عروج و زوال، عزت و ذلت کے فیصلے سب اس کے متعین فرمودہ قوانین مشیت کے مطابق طے ہوتے ہیں۔ وہ فاطر السماوات والارض ہے، وہ عالم الغیب والشہادت ہے، تمام اختلافی امور میں قول و فیصل اسی کا قانون ہے۔ تم کسی بات کو اپنے دل میں چھپاؤ یا اس کا اظہار کرو، اسے سب کا علم ہوتا ہے۔ رزق کی بست و کساد بھی اسی کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتی ہے۔ جو ان قوانین کا اتباع کرتا ہے اسے رزق کی کساد حاصل ہو جاتی ہے، جو ان کے خلاف چلتا ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، کائنات کا ہر حادثہ اسی کے قوانین کے مطابق رونما ہوتا ہے اور انسانی زندگی میں رنج راحت بھی اسی کے قوانین کے مطابق حاصل ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اسے بھی سن رکھو کہ جغرافیائی حدود سے نہ اس کی خدائی میں فرق آ سکتا ہے، نہ ہی یہ چیز انسانوں میں تفریق کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے کہ مشرق و مغرب سب خدا ہی کے لیے ہیں۔ ساتھیو، کہ میں پھر دوہرا دوں کہ جس خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ہے جو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے کے سامان نشو و نما بہم پہنچاتا ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے، نفع اور نقصان سب اس کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق پہنچتا ہے، لیکن اس کے برعکس تم انہیں خدا مان رہے ہو جن میں اس کی کوئی قوت نہیں۔ سوچو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاریکی اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ ایسی چیزوں کو معبود بنا دینا جنہوں نے کسی قسم کا اختیار و اقتدار حاصل ہو، نہ ہی وہ کسی عقل و فکر کی مالک ہو، اگر حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اچھی طرح سن رکھو، میرا رب وہ ہے جس کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی محکومیت اختیار کی جائے۔ تم اس کے ساتھ جنہیں شریک خدائی کرتے ہو ذرا انہیں بلاؤ تو صحیح، ذرا ان کو کچھ قطع نشان تو دو۔ باقی رہا تمہارا یہ کہنا
کہ تم ان کے ذریعے خدا تک اپنی بات پہنچاتے ہو، تو وہ بیچارے خود کسی بات کا علم نہیں رکھتے، وہ تمہاری بات اس خدا تک کیا پہنچائیں گے جو خود ساری کائنات کا علم رکھتا ہے۔ اگر کوئی اس کے شریک خدائی ہوتے تو وہ یقیناً اس کے تختے کی بڑائی تک جا پہنچتے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھو، ان میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں جو تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کا اقتدار رکھتی ہو، یا اگر تم پر خدا کے کسی قانون کی خلاف ورزی سے کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اس مصیبت سے تمہیں بچا دے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ یہ ہستیاں غیب کا علم رکھتی ہیں تو اس بات کو کان کھول کر سن لو کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ پھر ساتھ ہوا، میں نے خدا کے متعلق یہ چند باتیں تم سے بیان کی ہے، ورنہ اس کی صفات کلمات کا تو یہ عالم ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر روشنائی بن جائیں تو وہ پھر بھی ختم نہ ہو۔ تفصیل میں جانے سے تو اس کی یہ خاصیت ہے، لیکن اگر اسے اجمالاً سمجھنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ جس خدا کی طرف میں دعوت دیتا ہوں وہ خدا واحد ہے، اس کا کوئی شریک صحیح نہیں، وہ یگانہ ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، لیکن کائنات کی ہر شے اپنی ہر احتیاج میں اس کی دست نگر ہے۔ وہ نہ خود سلسلہ تعلیم سے وجود میں آیا ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ دو لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ اس کا کوئی مثیل و نظیر و ہمسر نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یگانہ و لا شریک ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میں پوچھتا یہ ہوں کہ کیا تم ایسے خدا کی دعوت جھگڑے نکالنا چاہتے ہو جو اسے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں سب کو سمانے کی مہیا کرتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو ایسا کر سکے؟ میں کہتا ہوں کہ تم زیادہ نہیں، کم از کم اتنا ہی سوچو کہ اگر وہ مثلاً پانی کے متعلق یہ قانون بنا دے کہ وہ زمین کے اندر جائے تو اس میں جذب ہو کر رہ جائے، اوپر آئے ہی نہیں، تو دنیا میں کوئی بھی حیات زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ ہے خدا رحمان جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کی وضاحت میں فرمایا کہ میں نے جو اسے رحمان کا کہہ کر پکارا ہے تو یہ اس کی صفت رحمانیت کی نسبت سے ہے، ورنہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں کہ تم اسے کس نام سے پکارتے ہو۔ اہمیت نام کی نہیں، اہمیت اس تصور کی ہے جو تم خدا کے متعلق رکھتے ہو۔ اس کا صحیح تصور ہو تو پھر اسے جس نام سے جیتا ہے پکارو، ہر حسین نام جو اس کی صفت کا مظہر ہو اسی کا ہے۔ یہ ہے جو کچھ خدا پر ایمان کے سلسلے میں ارشاد ہوا، لیکن خدا پر ایمان کے ضمن میں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا عملی فرق وہی پر ایمان سے پڑتا ہے۔ ایک شخص یہ مانتا ہے کہ خدا ہے اور اس کی یہ صفات ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ جہاں تک میرے معاملات کا تعلق ہے انہیں میں اپنی ثواب دید کے مطابق خود طے کروں گا، ان سے خدا کا کوئی تعلق نہیں، تو ایسے شخص کو بھی خدا پر ایمان رکھنے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ خدا پر ایمان کا عملی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات کو ان اصولوں کے مطابق طے کرے جنہیں خدا نے متعین کیا ہے، اور اپنا جملہ کاروبار حیات ان حدود و قیود کے اندر رکھے جو خدا کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے اور جس کا انسانوں کو علم وحی کی روح سے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص وحی کو نہیں مانتا تو اس کا خدا کو ماننا نہ ماننا یکساں ہے۔ اس لیے ذات و صفات خداوندی کے بعد جو کچھ وحی کے متعلق فرمایا گیا، آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہے۔ پھر کہا دیا کہ تم وحی کی کنہیں حقیقت کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہو، اس سلسلے میں اتنا سمجھ لو کہ وحی کا تعلق خدا کے عالم امر سے ہے اور تمہارا علم حال میں محسوسات تک محدود ہے، اس لیے اسے تو نبی کے سوا کوئی اور سمجھ نہیں سکتا۔ البتہ جو تعلیم وحی کی روح سے پیش کی جاتی ہے تم اسے سمجھ سکتے ہو،
لہذا تم اپنے سوال کو اسی حد تک محدود رکھو. تم کہتے ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ جو وہی میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں یعنی قرآن یہ میرے اپنے دین کی تخلیق نہیں خدا کی طرف سے ہے، تو اس کا طریق بہت آسان ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں کسی انسان کی تصنیف ہے تو تم اس جیسی کتاب تصنیف کر کے دکھاؤ. پورا قرآن نہیں، اس جیسی 10 صورتیں مرتب کر کے بتاؤ. 10 کو بھی چھوڑو، صرف ایک صورت بنا کر لاؤ، بات صاف ہو جائے گی. اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، جیسا کہ ظاہر ہے کہ تم کبھی نہیں کر سکو گے، تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اسے اس خدا نے نازل کیا ہے جو تمام کائنات کے جملہ امور سے واقف ہے. اسے روح القدس میری طرف لے کر آیا ہے. اس کی ہر بات حتمی اور یقینی ہے. جو شخص اس کی صداقتوں کو صحیح تسلیم کرتا ہے یہ اسے منزل انسانیت کی طرف جانے والا صحیح راستہ دکھا دیتا ہے اور اسے ان تمام نفسیاتی الجھنوں سے نجات مل جاتی ہے جو اس کے لیے وجہ اضطراب بنتی رہتی ہیں. فرمایا کہ یاد رکھو ہر سوال کا صحیح جواب صرف ایک ہوتا ہے، اس لیے منزل انسانیت کی طرف لے جانے والا راستہ بھی ایک ہی ہے اور وہ وہی راستہ ہے جس کی طرف خدا کی یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے. اب تم سوچو کہ جو شخص اس راستے کو اختیار نہیں کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اس سے زیادہ راہ گم کردہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا میں تم سے اس قرآن کو زبردستی منوانا نہیں چاہتا. صداقت دل و دماغ کے کامل اطمینان کے بعد خود مانی جاتی ہے، منوائی نہیں جا سکتی. اس لیے تم میں سے جس کا جی چاہے قرآن کو اپنا ذاتہ ہدایت تسلیم کر دے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے. لیکن اگر تم اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو میں تمہیں متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں وہ حق ہے اور حق کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب باطل اس کے بالمقابل آتا ہے تو یہ اسے اس طرح کچل دیا کرتا ہے کہ اس میں مقابلہ کی سکت باقی نہیں رہتی. اگر تم اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا. شاید ہوا کہ تمہارے دل میں شاید یہ بھی خیال پیدا ہو کہ میں تمہاری مخالفت سے ڈر کر تم سے مفاہمت کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا، اور مفاہمت کے معنی یہ ہے کہ میں تمہاری خاطر اس ضابطۂ حیات میں کچھ رد و بدل کر دوں گا. تو تم دل کے کانوں سے سن لو کہ اول تو میں خود ہی اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بفرض محال میں ایسا چاہوں بھی تو میں اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا. یہ جب میری اپنی تخلیق ہی نہیں تو میں اس میں کسی تبدیلی کا مجاز کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ تو میں خدا کے فضل و رحمت سے ہے جو اس نے اس قسم کا ضابطہ انسانوں کو عطا کر دیا ہے. تو اے نو انسان، تمہیں چاہیے کہ خدا کی اس محبت کبریٰ کے ملنے پر جشن مسرت مناؤ. عزیزان مان، خدا کی وحی ایک انسان کے ذریعے لوگوں تک آتی ہے. اس برگزیدہ ہستی کو رسول کہا جاتا ہے. اس وحی کا اور وحی کو دوسروں تک پہنچانے والے رسول کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے، یہ مقام بڑا اہم بھی ہے اور نازک بھی. اس اہم نقطہ کی وضاحت بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے سامنے آتی ہے. ارشاد ہوا کہ میں نے کہا ہے کہ وحی کا سرچشمہ اس کائنات کے ماورا علم خداوندی ہے اور اس کا تعلق عالم امر سے ہے. لیکن اس سے یہ معنی نہیں کہ خود میں بھی کوئی فاصل فطرت رکھتی ہوں، بالکل نہیں. میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، بس اس فرق کے ساتھ کہ مجھ پر خدا کی وحی ہوتی ہے. یہ وحی میرے کسب یا ہنر کا نتیجہ نہیں، یہ ایک وحدی نعمت ہے جو میں خدا کے فضل کرم سے اس کی طرف سے مجھے ملی ہے اور میں اسے تم تک پہنچا دیتا ہوں.
یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے میری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کر دی ہے۔ اب میں باقی انسانوں کو اسی راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہوں، اور میری یہ دعوت علی وجہ البصیرت ہوتی ہے۔ میں خود بھی اسی وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ میں جو تم سے کہتا ہوں کہ تمہاری فلاں روش کا نتیجہ تباہی ہوگا، تو اس کا علم بھی مجھے قرآن ہی کے ذریعے ہوا ہے۔ میرا منصب یہ ہے کہ میں تمہیں زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے آگاہ کر دوں۔ میں ایک نذیر ہوں۔ فرمایا کہ میں نے جو کہا ہے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، تو اس کی وضاحت میں سن لو کہ میرے پاس نہ اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ مجھے علم غیب حاصل ہے، نہ خدا کی وحی کا اتباع کرتا ہوں، اور یہی میری دعوت کی بنیاد ہے۔ تمہارا مجھ سے یہ مطالبہ کہ میں تمہیں کوئی معجزہ دکھاؤں بے معنی بات ہے، جبکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ میں انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے مجھے انہی جیسا ایک انسان ہونا چاہیے۔ اگر زمین پر فرشتے بستے تو پھر ان کی طرف ایک فرشتہ رسول بن کر آتا۔ مایا کہ اسے اچھی طرح سن لو کہ میں تمہارے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تمہارے لیے نفع یا نقصان کا اختیار تو ایک طرف، میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سب خدا کے مقرر کردہ قوانین کی روح سے ہوتا ہے۔ اگر میں بھی خدا سے کسی قانون کی خلاف ورزی کروں تو اس سے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں، مجھے اس سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ظاہر ہے کہ جب میری اپنی یہ حالت ہے تو میں کسی اور کو قانون خداوندی کی خلاف ورزی کرنے کے نتائج سے کیسے بچا سکتا ہوں؟ میں ہر خطرات سے حفاظت کے لیے قوانین خداوندی کے دامن میں پناہ دیتا ہوں۔ اور یہ ساتھ ہوا کہ اسے بھی سمجھ لو کہ میں جب سیدھے راستے پر چلتا ہوں تو وہ وہی کی بدولت ہوتا ہے، اور اگر مجھ سے کوئی سہو یا خطا ہو جائے تو کیونکہ اس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا، خدا کی وحی نہیں ہوگی، اس لیے اس کا خمیازہ بھی مجھے ہی بھگتنا پڑے گا۔ ساتھ ہوا کہ تم مجھ سے کہتے ہو، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرے دعویٰ کی صداقت کا ثبوت کیا ہے۔ تم ذرا سوچو کہ میں کہیں باہر سے نہیں آیا، میں نے اس دعوے سے پہلے اپنی ساری عمر تمہارے اندر بسر کی ہے۔ کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس قسم کی زندگی سچے انسان کی ہوتی ہے یا جھوٹے فریبکار انسان کی؟ اور پھر اسے بھی سوچو کہ میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، لہذا اس سے بھی واضح ہو گیا کہ اس میں میرا اپنا کوئی مفاد مضمر نہیں، میں یہ تمہارے ہی بھلے کے لیے کہتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص غلط راستہ چھوڑ کر خدا کی طرف جانے والی راہ اختیار کر لے گا تو یہی میری محنت کا معاوضہ ہو جائے گا۔ خدا کی طرف جانے والی راہ پر گامزن ہونے کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جو اس وقت باہمی خونریزیوں اور فساد انگیزیوں میں الجھے رہتے ہو، اسے چھوڑ کر باہم قرابت داری کے حقوق کی نگہداشت کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ بھی میری محنت کا معاوضہ ہوگا، یعنی وہ معاوضہ جس کا نفع خود تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ میری دعوت کا بنیادی نقطہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اطاعت و محکومیت صرف ایک خدا کی اختیار کی جا سکتی ہے، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ مجھے خدا کی طرف سے اس کی تاکید ہوئی ہے اور اسی کی اطاعت میں خود بھی کرتا ہوں۔ مجھے اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کے احکام و قوانین کی اطاعت کروں، یہی نہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کروں، بلکہ یہ بھی کہ اس کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت کو شریک بھی نہ کروں۔ میری طرف جو وحی آتی ہے اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک خدا ہے۔ میری دعوت تو یہ ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں خدا کو چھوڑ کر اوروں کی اطاعت اختیار کر لوں۔
انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اس لیے کہ اسے اس کے نفع کی امید ہوتی ہے یا وہ کسی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، لیکن جب اس کا اختیار کسی اور کو ہے ہی نہیں تو پھر اس کے سامنے جھکا کیوں جائے؟ اور پھر وہ خدا مجھ سے کچھ کھانے کو بھی نہیں مانگتا۔ لہذا سوچو کہ اس قسم کے خدا کو چھوڑ کر باطل خداؤں کو معبود بنا دینا جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ ارشاد ہوا، بہرحال میں نے اپنی زندگی اسی مشن کے لیے وقف کر رکھی ہے، میرا مرنا میرا جینا سب اسی کے لیے ہے۔ اگر تم بھی اسی طرح شرف انسانیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو جس راستے پر میں چل رہا ہوں تم بھی اسی پر چلتے جاؤ۔ اگر تم نے اس کے بجائے اور راستے اختیار کر لیے تو وہ راستے تمہیں خدا کی طرف نہیں لے جائیں گے، ان پر چل کر تم منزل مقصود انسانیت تک نہیں پہنچ سکو گے۔ ارشاد ہوا کہ میں نے صحیح بات تم تک پہنچا دی ہے، اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اسے تسلیم کرتے ہو یا اس سے انکار کرتے ہو۔ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیا گیا، میں تم سے جو کچھ کہتا ہوں دلیل و برہان کی روح سے کہتا ہوں۔ اگر تم اس سے اختلاف کرتے ہو تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم بھی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں میری طرح دلیل و برہان پیش کرو۔ لیکن یہ بات میں تم سے ابھی کہہ دیتا ہوں کہ تم دلائل خداوندی کے خلاف کوئی معقول دلیل پیش نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ فیصلہ کن حقیقت تک پہنچانے والی دلیل صرف خدا کی طرف سے مل سکتی ہے، اسی کو حقیقی علم کہا جا سکتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ علم رکھنے والا اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی تاریکی اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہے۔ ان سے کہا کہ اگر تم اس طرح دلیل و برہان کی روح سے بات نہیں کرنا چاہتے تو دوسرا طریق یہ ہے کہ تم اپنے پروگرام پر عمل کرتے رہو، مجھے میرے پروگرام پر عمل کرنے دو، اور اتنا انتظار کرو کہ ان پروگراموں کا نتیجہ سامنے آ جائے۔ یہ نتیجہ خود بتا دے گا کہ کس کا دعویٰ سچا ہے اور کس کا جھوٹا، کس کی راہ کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے اور کس کی تباہیوں کی طرف۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں گا۔ اعمال کے نتائج ایسی کثرتی ہے جس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ لیکن اگر تم نہ وہ کرنا چاہتے ہو نہ یہ، اور صرف دھاندلی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو اور نقشہ قوت میں بدمست ہو کر میری دعوت کو کچل دینے کا ارادہ رکھتے ہو تو تم یہ بھی کر دیکھو، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈر کر حق بات کہنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ تم خود بھی آ جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اور جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر دیکھو، پھر دیکھو کہ تمہارے معبودان باطل تمہاری کچھ بھی مدد کرتے ہیں۔ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا، اور وہ قانون یہ ہے کہ جب حق سامنے آ جائے تو باطل کبھی مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا، میرے لیے اسی کی نگرانی کافی ہے۔ اور اس کا دعا کہ آخر میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات، اور وہ یہ کہ تم خدا کے لیے ایک ایک دو کر کے کھڑے ہو جاؤ اور پھر سوچو۔ جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر غور و فکر کرو، اگر تم نے سوچنا شروع کر دیا تو تم پر کامیابی کی راہیں کشادہ ہونے کا امکان ہو جائے گا۔ یہ کچھ کہنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے اس حتم یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حق غالب آئے گا اور تم بری طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تو یہ اس لیے ہے کہ مجھے خدا کے قانون مکافات پر پورا یقین ہے۔ انسانی اعمال کے نتائج سامنے آ کر رہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لہذا میں جس انقلاب سے تمہیں متنبع کرتا ہوں وہ آ کر رہے گا۔
تم کہتے ہو کہ اگر اس سے آنا ہے تو وہ فوراً کیوں نہیں آ جاتا؟ یہ اس لیے کہ تم خدا کے اس قانون سے واقف نہیں کہ عمل اور اس کے نتیجے میں ایک وقفہ ہوتا ہے جس کے گزرنے کے بعد ہی نتائج محسوس شکل میں سامنے آتے ہیں۔ جب یہ محنت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس انجام کے سامنے آنے میں ایک ثانیہ کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجھے خود علم نہیں کہ وہ محنت کا عرصہ کس قدر طویل ہے، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ساتھ کب آئے گی۔ اس کا علم خدا ہی کو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قریبی ہو۔ اگر اس ساتھ کا لانا میرے اختیار میں ہوتا تو معاملہ کبھی کا طے ہو چکا ہوتا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم اس کے لیے اس قدر جلدی کیوں مچاتے ہو؟ اس کا آنا تمہارے لیے تباہی کا موجب ہوگا۔ وہ تو ایک عظیم حادثہ ہے۔ اس محنت کے عرصے میں تم سامان ریس سے مستفید ہو سکتے ہو، لیکن تمہارا انجام جہنم کی تباہی ہوگا۔ پھر ارشاد ہوا کہ تم میرے مشن کی مخالفت کے لیے مختلف تدبیریں کرتے ہو۔ تم ایسا کرتے رہو، لیکن یاد رکھو کہ میرے خدا کی تدبیر کہیں محکم اور اس کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں تم سے یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ نہ تم سے پوچھا جائے گا کہ ہم کیا کیا کرتے تھے، نہ ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تم کیا کرتے تھے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اسی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لہذا بفرض محال اگر جیسا کہ تم چاہتے ہو خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک بھی کر دے یا ہمیں اپنی رحمت سے نوازے تو اس سے تمہارے معاد اور انجام پر کچھ فرق نہیں پڑ سکتا۔ تم اس تباہی سے بچ نہیں سکتے جو تمہاری غلط روش کے نتیجے میں تمہارے اوپر مسلط ہونے والی ہے۔ تم خواہ جھگڑے نکالتے ہو، یہاں سب فیصلے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ ساتھ ہوا کہ تم کہتے ہو کہ میں اپنی طرف سے باتیں وضع کر کے انہیں خدا کی طرف منسوخ کر دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں تم خدا کے اٹل قانون کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ اس طرح کرنے والوں کو کمی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ لہذا میرے پروگرام کا انجام خود بتا دے گا کہ میں اس طرح کرتا تھا یا سچ کہتا تھا۔ پھر اسے بھی اچھی طرح سن رکھو کہ خدا تو یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، لیکن جب لوگ جرائم پر اتر آئے تو وہ ان کے تباہ کن نتائج سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ عزیزان مان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز مکہ سے کیا اور یہ آواز جہاں سے نکل کر اس کے ارد گرد پھیلی، اس لیے اس کی سب سے پہلے مخالفت بھی یہیں سے شروع ہوئی۔ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں جو لوگ بستے تھے وہ کسی سابقہ نبی کی دعوت کے پیراؤ ہونے کے مدعی نہیں تھے۔ وہ سرے سے نبوت کے تصور سے انکار کرتے تھے اور متعدد دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش کرتے تھے۔ اس اعتبار سے انہیں کفار اور مشرکین کی اصطلاحات سے مخاطب کیا جاتا تھا۔ ان سے آپ نے فرمایا، اے لوگوں، اچھی طرح سمجھ لو کہ میری دعوت کیا ہے۔ میں خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب کا ایمان رکھتا ہوں۔ اس کتاب میں مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، اس لیے کہ خدا کسی ایک گروہ کا خدا نہیں، وہ تمہارا بھی نسل و نما دینے والا ہے، میرا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں۔ یہاں سب فیصلے خدا کے قانون مکافات کی روح سے ہوتے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کا انجام میرے سامنے آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسے بھی سن رکھو کہ میں تمہارے ساتھ کسی مفاہمت کے لیے تیار نہیں۔ جن ہستیوں کی تم نے عبودیت اختیار کر رکھی ہے میں انہیں معبود تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔
پھر اس کے بعد پکارنے والا پکارے گا کہ ہوشیار ہو جاؤ، اب خدا کے محبوب بندوں کی امت آ رہی ہے، ایک قوم چلی آ رہی ہے، نہ کپڑا پہننے کے لیے، نہ کھانے کو روٹی، چہرے سوکھے ہوئے، افسردہ پر مردہ، خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تمہیں اپنے اعمال بڑے سہانے نظر آتے ہیں، حالانکہ نتائج کے اعتبار سے وہ بڑے خطرناک ہیں۔ تم کہتے ہو کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہی صحیح راستہ ہے، لیکن صحیح اور غلط کے لیے کسی کا ذاتی خیال تو کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اس کے لیے خدا کی طرف سے آئی ہوئی تثبیتی ہی صحیح معیار ہو سکتی ہے۔ اس پر طرف کر دیکھو کہ چھوٹا کیا ہے اور کھڑا کیا۔ پھر فائدہ تم کہتے ہو کہ میں اگر اپنے دعووں میں سچا ہوں تو کوئی معجزہ دکھاؤں، لیکن مشکل یہ ہے کہ تمہاری آنکھوں میں نور بصیرت نہیں رہی، ورنہ صاحب بصیرت کے لیے تو کائنات میں قدم قدم پر معجزات بکھرے پڑے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے وہ معجزات کم نہیں۔ اور اگر تمہیں ان بکھری ہوئی آیات خداوندی میں صداقت کی شہادت نظر نہیں آتی تو تم ادھر ادھر چلے پھرو اور اقوام صادقہ کی اجڑی ہوئی بستیوں پر نگاہ بصیرت ڈال کر دیکھو کہ جن لوگوں نے حق کی مخالفت کی تھی ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ لیکن اگر اس قسم کے واضح دلائل اور بین شہادات کے بعد بھی تم قوانین خداوندی کی مخالفت سے باز نہیں آؤ گے تو اس کا نتیجہ بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یعنی جو کچھ اقوام صادقہ کے ساتھ ہوا تھا وہی کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ غلط روش کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا۔ خدا کا قانون مقاصد کسی کی روح رعایت نہیں کیا کرتا۔ فرمایا تم میری مخالفت یوں کرتے ہو جیسے میں نے دنیا میں پہلی بار دعویٰ نبوت کیا ہے۔ یاد رکھو میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی مختلف اقوام کی طرف رسول آتے رہے ہیں، میں بھی انہی کی طرح تم تک خدا کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور خود بھی اسی وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ خدا کی وحی کی مخالفت کا نتیجہ جس طرح پہلی قوموں کے سامنے آیا تھا اسی طرح تمہارے سامنے آ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تم جو میری مخالفت میں یوں دن رات لگے رہتے ہو تو ذرا سوچو کہ تم اگر مجھے تکلیف پہنچانے میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو بھی وہ تکلیف اس تباہی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی جو تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں پہنچے گی۔ ذرا غور کر کے بتاؤ کہ تمہارے لیے اس قسم کی تباہی اچھی ہے یا اس جنت کی زندگی جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں؟ پھر تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جس صحیح راستے کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، لہذا تمہارا جی چاہے تو اسے اختیار کر دو، جی چاہے اس سے انکار کر دو، اس سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آخر میں آپ نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اب تم میں سے جس کا جی چاہے اس سے ہی راستہ اختیار کر لے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے، میرا تم پر سلام ہو، تم ان قریب دیکھ لو گے کہ میں کیا کہتا تھا۔ اس کے بعد آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں ایک نئے گروہ کی مخالفت سے سابقہ پڑا۔ یہ گروہ تھا اہل کتاب کا، جن میں یہودی اس مخالفت میں پیش تھے۔ وہ کھل کر سامنے کم آتے تھے، خفیہ سازشیں زیادہ کرتے تھے اور اس کی پشت پر ان کے مذہبی کے سوا علماء اور مصائب تھے۔ کیونکہ اسلامی نظام میں ان کے اقتدار کی مسندیں داخل نہیں رہتی تھیں، اس لیے وہ اس کے خلاف ہر ممکن حربہ استعمال کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہماری طرف خدا کے رسول آتے رہے اور ہمارے پاس خدا کی طرف سے نازل کردہ کتابیں بھی ہیں،
اس کے بعد ہمیں ایک نئی رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے ان کے باطل عقائد سے ایک ایک کر کے گنایا اور کہا کہ تم بتاؤ کہ خدا کی طرف سے نازل شدہ تعلیم اس قسم کی ہوتی ہے جیسی تعلیم تم پیش کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تم یہودی ہو، تم کہتے ہو کہ تمہیں چند دنوں سے زیادہ جہنم کا سزا عذاب نہیں ہوگا۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم نے اس کی بابت خدا سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تمہارا یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں جایا کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہیں خدا نے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں دیا، اس لیے تم خدا سے متعلق ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ پھر فرمایا تم کہتے ہو کہ جنت تمہارے لیے مخصوص ہے، اگر ایسا ہی ہے تو تم مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے تاکہ تم جلدی سے جنت میں پہنچ جاؤ؟ ارشاد ہوا کہ اے یہود اور اے نصارا، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم خدا کی چہیتی اولاد ہو، اگر یہ صحیح ہے تو تم بتاؤ تو تمہارے جرائم کے بدلے میں تم پر خدا کا عذاب کیوں آتا رہا؟ کوئی اپنی چہیتی اولاد کے بھی مبتلا عذاب کیا کرتا ہے۔ تو یہ ارشاد ہوا اے یہودیو، تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اپنے انبیاء کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے تمہیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم واقعی اپنے انبیاء پر ایمان رکھتے تھے تو تم ان کے در پر آزار کیوں ہوتے تھے اور انہیں قتل کیوں کر دیا کرتے تھے؟ اور عیسائیوں، تم نے جناب مسیح کو خدا بنا رکھا ہے، مجھے بتاؤ کہ اگر خدا حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ بلکہ جو کوئی بھی زمین پر ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہتا تو اسے کون روک سکتا تھا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جنوں کائنات میں اقتدار اور اختیار اسی کو حاصل ہے؟ پھر ان سے کہا تم کہتے ہو کہ نجات اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو یہودی یا نصرانی ہے، یہ تمہاری اپنی گروہ بندیوں کے تعصب کا نتیجہ ہے۔ خدا کی طرف سے عطا شدہ صحیح دین مسلک ابراہیمی کا تھا جس میں شرک کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح سن رکھو کہ ہمارا مسلک کیا ہے۔ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ان کتب سابقہ پر بھی جو آل ابراہیم پر نازل ہوئی تھی، یعنی اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے افراد خاندان پر، نیز جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ملی تھیں علیہ السلام۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، اس طرح ہم خدا کے سچے دین کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہیں، تو تم بھی اسی طرح مسلک ابراہیمی کی پیروی کرو۔ پھر ارشاد ہوا اے بنی اسرائیل کے نزدیک آؤ، تم حلال اور حرام کی لمبی چوڑی فہرستیں پیش کر کے کہتے ہو کہ یہ خدائی احکام ہے۔ تم اپنے دعوے کی تائید میں تورات پیش کرو اور دکھاؤ کہ اس میں یہ کہاں کچھ لکھا ہے۔ یاد رکھو یہ سب خدا پر افتراء ہے اور ظالمین کا سیوا۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ نہ تم خود ہی خدا کی راہ پر چلنا چاہتے ہو، نہ اور لوگوں کو اس پر چلنے دینا چاہتے ہو۔ یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ کسی انسان کی طرف خدا کی وحی، کہ کسی انسان کی طرف خدا کی وحی کس طرح آ سکتی ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی وہ کس کی طرف سے نازل ہوئی تھی؟ اسے خدا ہی نے نازل کیا تھا اور ایک انسان ہی کی طرف نازل کیا تھا۔ پھر اس کتاب کے خلاف یہ اعتراض کیا معنی رکھتا ہے کہ یہ ایک انسان کی طرف کیوں نازل ہوئی ہے؟ ساتھ ہوا کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے جو ہماری مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے تو ہمارے کس جرم کی بنا پر؟ اس جرم کی بنا پر کہ ہم خدا پر ایمان کیوں لائے ہیں، ہم اس کی وحی کو تسلیم کیوں کرتے ہیں۔ برحال ہے کہ تم میں سے اکثر اس صحیح راستہ کو چھوڑ کر
غلط راہیں اختیار کر چکے ہو، یاد رکھو اس کا نتیجہ بڑی سخت تباہی ہوگا۔ ان سے کہا کہ تم اپنے دین میں غلو کرتے ہو، اگر تم اس غلو کو چھوڑ کر اعتدال پر آ جاؤ تو تم دیکھو کہ تم میں اور ہم میں کس قدر مشترک اقدار ہیں، ایک خدا کی عبودیت اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اب بتاؤ کہ تم اس روش کو اختیار کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اگر چاہتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ مل کر راہ راست پر چلو، اگر نہیں چاہتے تو اس کا خمیازہ تم خود بھگتو گے۔ میں نے تم تک خدا کی بات پہنچا دی، اگر تم اس پر بھی نہیں مانتے تو پھر تمہاری اور ہماری راہیں جدا جدا ہو گئیں۔ مدینہ کے گرد نواح میں عزیزان من بہت سے بدوی قبائل بھی بستے تھے۔ جب مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہونے لگی تو وہ قبائل بھی اسلامی سوسائٹی میں شامل ہونے لگ گئے۔ وہ اسلام کو اچھی طرح سمجھے نہیں تھے، اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر شامل ہو رہے تھے۔ ان سے ارشاد ہوا کہ تم ابھی یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تم یہی کہو کہ ہم نے اسلامی حکومت کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ ایمان کو دل و دماغ کے کامل اطمینان کے بعد صداقت کو قبول کرنے کا نام ہے، اور تمہاری یہ حالت ہے کہ ابھی ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ تم قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے رہو تو رفتہ رفتہ تمہارے دل کی حالت بدل جائے گی، اس وقت یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہ بدوی قبائل عام طور پر ایمان کے تو کچے تھے لیکن بالعموم نیت کے برے نہیں تھے، لیکن ایک گروہ تھا جو مسلمانوں میں انتشار اور تقریب پیدا کرنے کے لیے اسلام کا نقاب اوڑھ کر اس جماعت میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ منافقین کا گروہ تھا اور سب سے زیادہ نقصان رساں۔ منافق کے متعلق مشکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کے دل میں گھس کر دیکھ نہیں سکتا کہ اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ انسان کو دوسرے انسانوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر اعتماد کر لیتے تھے، لیکن جب حالات ان کی نقاب کشائی کرتے تو آپ انہیں سخت زجر و توبیخ کرتے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری منافقت کا یہ عالم ہے کہ تم بظاہر جماعت مومنین کے ساتھ ہو اور تمہارے دلوں کی یہ حالت کہ اگر اس جماعت کو کامیابی نصیب ہوتی ہے تو تم جل بھن جاتے ہو، اور اگر اس پر کوئی استاد پڑتی ہے تو اس سے تمہیں بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یاد رکھو ہماری جماعت کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کیے جائے گی اور تم اپنے حسد اور غصے کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ تم قسمیں کھا کھا کر کہتے ہو کہ تم دل سے ہمارے ساتھ ہو، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، احکام کی اطاعت خود بتا دے گی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا نہیں۔ دعوی ایمان کی صداقت کی شہادت انسان کا عمل ہوتا ہے، نہ کہ قسمیں کھانا۔ بات یہ ہے کہ تمہاری نگاہ صرف دنیاوی مفاد پر رہتی ہے، زندگی کے بلند مقاصد پر نہیں رہتی، حالانکہ ان بلند مقاصد کے مقابلے میں دنیاوی مفاد کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، حضور کے حقیقی مخاطب تو خود جماعت مومنین کے افراد تھے جن کی تعلیم و تربیت آپ کے فرائض رسالت میں سر فہرست آتی ہے۔ آپ انہیں تاکید فرماتے تھے کہ تم پر جو فرائض خدا نے عائد کیے ہیں ان کی ادائیگی کرو، تم دیکھو گے کہ اس سے تمہاری زندگی کس قدر حسین ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں تم بھی میرے پیچھے اسی راستے پر چلتے رہو، خدا اور رسول کی اطاعت کرو، اس کا نتیجہ دنیا میں حکومت و اقتدار اور آخرت میں سرفرازی اور سربلندی کی زندگی ہوگی۔ لیکن ارشاد ہوا کہ اطاعت کوئی وقتی فریضہ نہیں، مسلمان کی ساری زندگی حق کی خاطر جدوجہد اور صحیح عمل کی زندگی ہے۔ اس لیے یاد رکھو اگر تمہارے نزدیک دنیا کی کوئی شے بھی جہاد سے زیادہ عزیز ہو گئی تو تم مومن نہ رہے، پھر جو حشر دوسری قوموں کا ہوتا ہے وہی تمہارا ہوگا۔ کہا کہ اگر کبھی بھول چوک سے کوئی لفظش ہو جائے
تو اس سے افسردہ خاطر نہ ہو جایا کرو، اس کی اصلاح کی فکر کرو، اس سے اس نقصان کی بھی تلافی ہو جائے گی جو اس لغزش سے واقع ہوا تھا، اور سامان رحمت بھی عطا ہوگا۔ ارشاد ہوا یاد رکھو میں رہبانیت کی تعلیم دینے کے لیے نہیں آیا جو دنیا کی زیب و زینت کی چیزوں کو تم پر حرام قرار دے دوں۔ دنیاوی زینت و متاع انسان کے لیے وجہ کشش ہے اور ان میں کوئی برائی نہیں، اس میں اتنی احتیاط ضروری ہے کہ جب ان میں اور خدا کے عائد کردہ کسی فریضہ میں ٹکراؤ ہو تو اس وقت ترجیح فریضہ خداوندی کو دینی چاہیے کہ ان فرائض کو متاع دنیا کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ فرمایا یاد رکھو خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خواہ خبیث کی کثرت انسان کو کتنا ہی فریب کیوں نہ دے، لہذا تم ہمیشہ طیب کی راہ اختیار کرو، یہی عقل و دانش کا تقاضا ہے۔ برادران عزیز، حلال و حرام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کسی شے کو حرام قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی آزادی پر ابدی طور پر ایک پابندی عائد کر دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی بہت بڑی اتھارٹی کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں اس مجموعہ میں بڑے واضح ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ فرمایا خدا نے رزق پیدا کیا تھا، لیکن لوگوں نے اپنی توہم پرستیوں سے اس میں سے خواہ بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ ارشاد ہوا اے وہ لوگوں جو خدا کو عطا کردہ رزق کو حرام قرار دیتے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس بارے میں تمہارے پاس خدا کی طرف سے نازل کردہ کوئی سند ہے؟ میں اس بات میں خدا کی شہادت چاہتا ہوں۔ یاد رکھو خدا نے تم پر تمام طیب چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور جنہیں اس نے حرام ٹھہرایا ہے ان کی وضاحت اپنی کتاب میں کر دی ہے۔ مردار، ڈاکا ہوا لہو، لحم خنزیر اور ہر وہ شے جسے خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوخ کر دیا جائے خدا نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی شخص کو خدا کے علاوہ اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ کسی حلال شے کو حرام قرار دے، حتیٰ کہ خود مجھے بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو بیٹھے بیٹھے یہی حرام و حلال کی فہرستیں مرتب کرنے لگ جاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے جو ان چیزوں کو جنہیں خدا نے انسانوں کے لیے وجہ زینت اور خوشگوار بنایا ہے حرام قرار دے دے۔ حرام اور حلال کے علاوہ زندگی کے عام معاشرتی معاملات کے متعلق بھی اس مجموعے میں احکام دیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا خدا نے واجب قرار دیا ہے کہ تم شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے مار نہ ڈالو، نہ ہی انہیں صحیح تعلیم و تربیت سے محروم رکھو، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلے بندے ہوں یا چھپ کر، کسی جان کو ناحق تلف نہ کرو، یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، اپنے وزن اور پیمانے درست رکھو، ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کرو، خواہ اس کی ذات تمہارے اپنے پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، جو عہد تم اپنے خدا سے کرو اسے ضرور پورا کرو۔ پھر فرمایا ہمیشہ اچھی بات کرو، یاد رکھو شیطان تم میں باہمی نزاع اور فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے حربوں سے بچو۔ ارشاد ہوا کہ خمر اور میسرہ بڑی نقصان دہ چیزیں ہیں، ان سے مجتنب رہو، یتیموں کی اصلاح کرو، یہ نہایت ضروری ہے، ہمیشہ عدل کرو اور قوانین خداوندی کی اطاعت خلوص دل سے کرو۔ ارشاد ہوا اپنی نگاہوں سے کبھی بے بات نہ ہونے دو، بری نظر سے کسی کی طرف نہ دیکھو، نہ مرد عورتوں کی طرف اس طرح دیکھیں، نہ عورتیں مردوں کی طرف ایسا دیکھیں۔ ارشاد ہوا کہ جو کچھ تمہاری ضروریات سے زائد ہے وہ سب دوسروں کی ضروریات کے لیے
کھلا رکھو۔ ساتھ ہوا کہ جب تمہیں اپنے طور پر دوسروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہو تو اس کی ابتدا اپنے قریب ترین حلقہ سے کرو، مثلاً اپنے والدین اور دیگر اقربین کو دیکھو، پھر معاشرہ کے یتیموں اور مسکینوں کا جائزہ لو اور مسافروں تک کی بھی خبرگیری کرو۔ ارشاد ہوا کہ چاند سورج دنوں کی گنتی شمار کے لیے ہے، اس سلسلہ میں کوئی توہم پرستانہ رسم اختیار نہ کرو۔ عام معاشرہ سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ میرے گھر میں کسی قسم کی سادہ زندگی بسر کرنی ہوگی جیسی زندگی میں خود بسر کرتا ہوں۔ اگر تم اس پر رضامند نہیں اور دنیاوی ساز و سامان اور زیب و زینت کی زندگی چاہتی ہو تو میں تمہیں نہایت حسن کارانہ انداز سے رخصت کر دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم بطیب خاطر اس محض کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو اس کا اجر بہت بڑا ہوگا، تم دوسروں کے لیے نمونہ بنو گی۔ عزیزان امان، حضور کی رسالت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں تھی، تمام نئے انسان کے لیے تھی، اس لیے آپ نے عالمگیر انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نو انسان، میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف حق آ گیا ہے، جو کوئی اس کی رہنمائی قبول کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو غلط راستے پر چلے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ میں تم پر دروغہ نہیں مقرر کیا گیا جو تمہیں زبردستی صحیح راستے پر چلاؤں، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ کیا ہوگا۔ لیکن اگر تم یہ سمجھو کہ میں خدا کی عبودیت چھوڑ کر ان ہستیوں کی معصومیت اختیار کر لوں گا جنہیں تم نے اپنا الہ بنا رکھا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ عزیزان من، اس مجموعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں بھی مذکور ہیں، مثلاً یہ کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، میرے علم میں اضافہ کیے جا، مایا کہ تو ہر تباہی سے میری حفاظت فرما، مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ کہ اس قسم کا سایہ عاطفت اور کہیں سے میسر نہیں آ سکتا۔ کہا کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، تو مجھے جہاں داخل کر صدق و صفا سے داخل کر، اور جہاں سے نکال صدق و صفا سے نکال۔ کس قدر حسین ہیں یہ دعائیں اور کیسی جنت در آغوش ہیں یہ آرزویں۔ برادران عزیز، یہ ہیں اس مجموعہ میں سے چند ایک اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متن کے کسی ایک لفظ میں بھی کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مجموعہ میرے پاس موجود ہے اور میں آپ کو اس کی زیارت کراؤں گا، تو یہ ہے میرے ہاتھ میں وہ مجموعہ اور اس کا نام ہے قرآن مجید۔ لیکن آپ کہیں گے کہ قرآن مجید تو خدا کا کلام ہے، اس میں اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آ گئے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، قرآن مجید شروع سے اخیر تک لفظاً خدا کا کلام ہے، اور اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک لفظ بھی نہیں، اور جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ بھی قرآن کریم ہی کی آیات ہیں۔ جب یہ پیمفلیٹ آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو وہاں آپ کو ان کا حوالہ بھی مل جائے گا، لیکن یہ تمام آیات ایسی ہیں جن سے پہلے خدا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تو ایسا کہہ۔ اس سے واضح ہے
کہ قل کے بعد وہ الفاظ جنہیں رسول اللہ نے دوسروں سے کہا، مثلاً جب خدا نے حضور سے کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، تو اس آیت میں ان کے بعد انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، وہ قرآنی الفاظ ہیں جو حضور نے متکلم کے صیغے کے ساتھ دوسروں سے کہے تھے۔ لہذا اس اعتبار سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں خدا نے رسول اللہ سے کہا کہ تو لوگوں سے ایسا کہہ اور حضور نے ویسا فرما دیا، یہی وہ احادیث ہیں جو وحی پر مبنی ہیں، جبریل امین جن کے راوی، خود حضور جن کے جامع اور خدا جن کا محافظ ہے۔ یہ لفظاً ہم تک پہنچی ہیں اور کسی مسلمان کو ان کی صحت کے متعلق نہ کسی قسم کا شک و شبہ ہو سکتا ہے، نہ اختلاف و اختراج کی گنجائش۔ حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو ارشادات قرآن کے اندر نہیں آئے، ظاہر ہے کہ وہ وحی کا حصہ نہیں تھے، ورنہ وہ قرآن کے اندر شامل ہوتے۔ اسی لیے نہ حضور نے انہیں مرتب فرما کر امت کو دیا، نہ خدا نے ان کی حفاظت کا ذمہ دیا۔ اسی لیے ان میں اس قدر اختلافات ہیں کہ اگر مولانا محمد اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کے انکار سے کفر لازم آ جاتا ہے، تو دوسری طرف مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ بخاری کی ہر حدیث اس قابل نہیں کہ اسے جوں کا تو مان لیا جائے، ہم جسے صحیح سمجھیں گے اسے صحیح مانیں گے، جسے صحیح نہیں سمجھیں گے اسے مسترد کر دیں گے، لیکن قرآن کی کسی آیت کے متعلق وہ ایسا کہنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ یہ تو رہا احادیث کے اس حصے سے متعلق جسے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جسے افعال یا اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا جاتا ہے، تو قرآن کریم میں وہ حصہ اس کثرت سے آیا ہے کہ میں نے بڑی سائز کی قریب 900 صفحات پر پھیلی ہوئی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل کتاب معراج انسانیت انہی آیات کی بنیادوں پر مرتب اور شائع کی ہے۔ اس کا نیا ایڈیشن اب طباعت کے لیے تیار ہے۔ لہذا اقوال و اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قرآن کریم کے اندر ہیں اور یہی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ باقی رہے حضور کی سیرت سے متعلق تاریخی واقعات، تو ان میں سے جو قرآن کریم کے مطابق ہیں انہیں صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے، جو اس کے خلاف ہیں وہ صحیح ہو نہیں سکتے، اور یہی ہے وہ روایات کہ جن کا میں انکار کرتا ہوں، جن کا طلوع اسلام انکار کرتا ہے، اور جن کی بنا پر انہیں منکر حدیث کہا جاتا ہے۔ مصطلح حدیث کے تیسرے حصے کو تقریر کہا جاتا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یعنی ایسے امور جو حضور کے سامنے آئے لیکن آپ نے ان سے منع نہیں فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ جن امور سے آپ نے منع نہیں کیا یا سکوت فرمایا وہ دین کی روح سے ناجائز نہیں تھے، اس لیے قرآن کریم میں ان کو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن کریم میں صرف ان امور کا ذکر آیا ہے جن کا تعلق دین سے ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کے متعلق وہ قرآنی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس سے ہر مسلمان کا دل لرز جانا چاہیے۔ وہ قرآنی حدیث یہ ہے کہ جب یہ امت خدا کے سامنے جائے گی تو قال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کریں گے کہ اے میرے رب، یہ ہے میری وہ امت جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضور کی اس فریاد میں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو چھوڑ دینے کا ذکر نہیں ہے کہ قرآن ہی کے ساتھ تمسک سے دین قائم رہتا ہے، اور اس کو چھوڑ دینے سے دامن دین ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔
آخر میں اس حقیقت کو پھر دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کی جو آیات پیش کی ہیں وہ حرفاً خدا کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں۔ انہیں احادیث صرف یہ واضح کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ تم ایسا کہو اور حضور نے ویسا فرما دیا۔ یہی ہے کلام خداوندی کا وہ حصہ جسے صحیح ترین احادیث کہا جا سکتا ہے۔ اور یوں تو اگر سورہ فاتحہ کی الحمد سے پہلے ایک لفظ کل کو محذوف مان لیا جائے تو سارے کا سارا قرآن اسی ذیل میں آ جاتا ہے، یعنی کلام خداوندی جو قلب نبوی پر بالفاظ ہی نازل ہوا اور جسے حضور نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور یہ ہے وہ مجموعہ احادیث جسے دینے کے بعد خدا نے کہا تھا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کون سی حدیث باقی رہ جاتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے۔ والسلام علیکم برادران عزیز۔